یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے کچھ ایسا کر دیا جو شاید ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ یہ سچ میں ہوا تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکے سے جس کا نام ہے ایرن۔ ایرن کو ہائیکنگ کا بہت شوق ہے اور وہ ایک ایسی جگہ چنتا ہے ہائیک کے لیے جو زیادہ تر سنسان ہوتی ہے اور وہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں ہوتا، اور اس نے وہاں جانے سے پہلے کسی کو بھی انفارم نہیں کیا کہ وہ کہاں جا رہا ہے ہائیکنگ کے لیے۔ جب ایرن وہاں ہائیکنگ کے لیے جا رہا تھا تو رستے میں اسے دو لڑکیاں ملتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ اپنا رستہ بھول چکی ہیں۔ ایرن انہیں مدد آفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں پر آ چکا ہوں، میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ تینوں ساتھ مل کر آگے بڑھنے لگے۔ رستے میں ایرن انہیں بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک اور بھی رستہ ہے، مگر ساتھ ہی وہ انہیں ہنٹ دیتا ہے کہ اس رستے پہ انہیں بہت مزہ آنے والا ہے، کچھ ایڈونچر ہونے والا ہے۔ تھوڑا آگے چل کر رستہ بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ وہ تینوں دو پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایرن وہاں سے چھلانگ لگا دیتا ہے۔ ان لڑکیوں کو لگتا ہے جیسے وہ نیچے گر گیا ہے، مگر تبھی وہ ایرن کی آواز سنتی ہیں اور وہ انہیں بلاتا ہے کہ تم بھی نیچے آ جاؤ۔ دراصل ان دونوں پہاڑوں کے نیچے پانی کا ایک تالاب تھا۔ ایرن وہاں پہلے جا چکا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا، تبھی اس نے چھلانگ لگائی تھی۔ ایرن کا دیکھی دیکھی ان دو لڑکیوں نے بھی پانی میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ دیر وہ لوگ انجوائے کرتے رہے چھوٹے بچوں کی طرح۔ وہاں سے نکلنے کے بعد کچھ دیر وہ لوگ آگے چلتے ہیں اور پھر رستے جدا ہو جاتے ہیں۔ لڑکیاں اپنے گھر جانے لگتی ہیں اور ایرن آگے اپنی ہائیکنگ کے لیے۔ الگ ہونے سے پہلے ان تینوں نے ایک سیلفی لی تھی۔ اسی وقت ان لڑکیوں نے ایرن سے کہا کہ ان کے گھر پارٹی ہے the next night اگر وہ آنا چاہے۔ اب ایرن ان پہاڑوں پر اکیلا آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ اس ٹرپ کو انجوائے کر رہا ہے، یہی اس کا پیشن تھا، لیکن یہ رستے جتنے خوبصورت تھے اتنے ہی خطرناک بھی۔ اب ایرن آگے بڑھتا ہوا چٹانوں کو کراس کر رہا تھا اور تبھی وہ دو پہاڑوں کے درمیان نیچے آ رہا تھا۔ اس نے اترنے سے پہلے پتھر کو چیک کیا تھا کہ وہ کافی مضبوط لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ نیچے اتر رہا تھا وہی پتھر وہاں سے پھسلتا ہے، ایرن نیچے گرتا ہے اور وہ پتھر اس کے دائیں ہاتھ پر ایسے گرتا ہے کہ وہ ہاتھ ان چٹانوں کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ کچھ دیر تک تو ایرن کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، مگر پھر وہ ریئلائز کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ دو چٹانوں کے درمیان پوری طرح پھنس چکا ہے۔ چوٹ زیادہ بری نہیں لگی تھی، لیکن وہ پوری کوشش کرتا تھا مگر اس کا ہاتھ وہاں سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ ایرن نے مدد کے لیے چیخنا چلانا شروع کیا، لیکن یہ جگہ اتنی تنگ تھی اور اتنی دور جہاں پر نہ کوئی آتا تھا، اور وہاں سے آواز اگر باہر جائے گی بھی تو سنے گا کون؟ تو یہ پتہ لگا کہ اب اس کی مدد کرنے کے لیے بھی وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب یہاں ایرن یہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ اپنا ہاتھ اس چٹان سے نکال سکے۔ وہ اپنا ہائیکنگ والا بیگ کھولتا ہے اور اس کا سارا سامان باہر نکالتا ہے۔ اسی سامان میں سے اسے ایک چھوٹا سا چاقو بھی ملتا ہے۔ کچھ سوچنے کے بعد ایرن اس چاقو کا استعمال کرتا ہے کہ وہ اس چٹان کو توڑ سکے، مگر وہ چھوٹا سا چاقو اتنی سخت چٹان کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ ایک اور نوٹس کرنے والی بات یہ تھی کہ ایرن رائٹ ہینڈڈ تھا اور انفارچونیٹلی جو ہاتھ پھنسا تھا وہ بھی رائٹ ہینڈ تھا، تو وہ جو بھی کرے گا اپنے بائیں ہاتھ سے کرے گا، اور آٹومیٹکلی یہ اس کے لیے اور مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے لگاتار کوشش کرتا رہتا ہے۔ ابھی وہ یہ سب کر ہی رہا تھا کہ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر جاتا ہے۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے مگر چاقو تھوڑا دور گر گیا تھا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے رات، اور رات سے پھر صبح ہو جاتی ہے۔ ایرن کو وہاں پھنسے 25 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ ایرن اپنا کیمرہ آن کرتا ہے اور اپنے آپ کو ریکارڈ کرنے لگتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں یہاں پچھلے 25 گھنٹوں سے پھنسا ہوں اور یہ کسی کو نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں، اور اس کی وجہ وہ خود تھا، کیونکہ اس نے کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بہت کم تھا اور صرف تقریباً ½ لیٹر پانی ہی بچا تھا اس کے پاس۔ ابھی یہ سب چل ہی رہا تھا کہ اچانک اسے اوپر سے ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ زور زور سے چیختا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملتا، اور ان سب کے دوران پھر رات ہو جاتی ہے اور اب اس کی بھوک بڑھتی جا رہی تھی۔ ایرن نے اپنی بچی کچی تمام چیزیں بھی کھا لی تھی۔ تبھی اسے ایک بات یاد آتی ہے جو لڑکیوں نے جانے سے پہلے کہی تھی کہ آج رات ان کے گھر میں پارٹی ہے، اور اس پارٹی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کی دماغی حالت عجیب ہونے لگی تھی۔ وہ خود سے باتیں کرنے لگتا ہے۔
وہ اپنے ان دنوں کو یاد کرنے لگتا ہے جب وہ ہائیکنگ کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ نکلنے سے پہلے اس کے فون پر اس کی ماں کی کال آئی تھی، لیکن اس نے وہ کال ریسیو نہیں کی۔ وہ سوچتا ہے کہ کاش اس نے وہ کال اٹھا لی ہوتی تو شاید لوگ اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتے۔ تیسرا دن، منڈے، ایرن رسیوں کے ساتھ ایک پلی جیسا کچھ سسٹم بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس چٹان کو پوری طاقت سے اوپر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ رسی کا ایک سرا اپنے پاؤں سے جکڑتا ہے، پوری طاقت لگاتا ہے، مگر اس سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ چٹان اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوتی۔ اور اب ایرن کے پاس جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، بس ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھتا تھا، آبزرو کرتا تھا اور وہاں پر آنے والے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کو کھانے کی بھی کوشش کرتا تھا۔ اس تنگ جگہ پر بالکل 15 منٹ کے لیے تقریباً دھوپ آتی تھی اور باقی سارا وقت وہاں پر اندھیرا ہی رہتا تھا۔ بھوک پیاس برداشت کرتے کرتے اب ایرن تھک چکا تھا۔ اس نے ایسا فیصلہ لینے کا سوچا جو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنا رائٹ ہینڈ کاٹ دے گا۔ وہ اپنے بازو کو کس کر باندھتا ہے، اسی چھوٹے چاقو کو اٹھاتا ہے اور اس سے اپنا ہاتھ کاٹنے لگتا ہے۔ لیکن جس طرح سے اس نے چاقو کو استعمال کیا تھا، چاقو کی دھار بالکل ختم ہو چکی، وہ کھال بھی نہیں کاٹ رہی تھی۔ تبھی فرسٹریشن میں ایرن کیمرہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، کبھی سستا سامان نہ خریدنا، کام نہیں کرتا۔ ایک اور دن گزر جاتا ہے۔ اس رات ایرن اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتا ہے، اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو۔ ابھی وہ ان سب کو یاد ہی کر رہا تھا کہ اچانک آسمان پر بادل آنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایرن اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی بوتل میں پانی بھرنا شروع کرتا ہے۔ اب وہاں ایرن کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ جتنی جگہ تنگ تھی، آہستہ آہستہ وہاں پر پانی بھرنے لگا ہے اور وہ پانی آہستہ آہستہ اوپر کی طرف آ رہا ہے اور اب ایرن پانی میں ڈوبنے لگتا ہے۔ لیکن اگلے ہی پل اسے لگتا ہے کہ پانی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، مگر اسی دباؤ کی وجہ سے وہ چٹان بھی آہستہ آہستہ اوپر ہونے لگی ہے۔ وہ پوری طاقت لگا کر اس چٹان کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالتا ہے اور خود کو وہاں سے آزاد کر لیتا ہے۔ وہ اس گپھا سے نکل کر بھاگتا ہے سیدھا اپنی گاڑی کی طرف، گاڑی میں بیٹھتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف اس کا خواب تھا، وہ ہیلوسینیٹ کر رہا تھا۔ حقیقت میں وہ ابھی تک وہیں پھنسا تھا اور پھر یہ دیکھتے ہی ساتھ ہی فرسٹریٹ ہو کر وہ پھر دوبارہ چیخنے چلانے لگتا ہے۔ اب دن گزرتے جا رہے تھے اور جیسے جیسے ٹائم پاس ہوتا، ایرن کی ذہنی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خود سے باتیں کرتا، خود ہی سے سوال کرتا اور خود ہی کو جواب دیتا۔ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا کہ کاش اس دن میں نے اپنی ماں کا فون اٹھا لیا ہوتا، کاش کہ میں نے اس دکان والے کو یہ بتا دیا ہوتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، شاید کوئی اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دیتا، شاید کوئی اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں آ جاتا، بہت سارے شاید۔ اب ایرن اپنا کیمرہ نکالتا ہے اور اس پہ اپنے ماں باپ کے لیے ایک میسج ریکارڈ کرتا ہے، مجھے آپ سب لوگوں سے بہت پیار ہے۔ ایرن یہ بات جان چکا تھا کہ اب وہ شاید یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکے گا، اور اب ایرن ایک آخری کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کو باندھتا ہے، وہ اسی چاقو سے جس نے پہلے اس نے اپنا ہاتھ کاٹنے کی کوشش کی تھی اسے اٹھاتا ہے، مگر اس بار کاٹنے کی بجائے وہ اس سے اپنے ہاتھ کو سٹیب کرنے لگتا ہے، مطلب چاقو کو اس میں کھبوتا ہے کہ وہ چاقو کسی طرح ہڈی تک پہنچ جائے اور اسے کاٹ دے۔ اب ایرن کی حالت اور زیادہ خراب ہو چکی تھی، اتنی کہ اگر وہ یہاں سے جلد نہ نکلا تو شاید نہیں بچے گا۔ ایرن اب یہ سوچنے لگا تھا کہ شاید یہ چٹان، یہ رستہ، بس یہی اس کی قسمت ہے اور شاید اسی چیز کے لیے وہ پیدا ہوا تھا اور یہیں اس کا مرنا بھی لکھا تھا۔ وہ اس چٹان میں لکھتا ہے ریسٹ ان پیس، اپنا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ، اور اس کے ساتھ ہی وہ اور زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے۔ اگلے دن جب صبح اسے ہوش آتا ہے تو اسے ایک عجیب سا خیال آتا ہے۔ اسے ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا نظر آتا ہے۔ وہ اصل میں اپنا فیوچر دیکھ رہا تھا۔ وہ خود کو اس خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ اس بچے کا باپ ہے، اور یہ سوچتے ساتھ ہی اس کے پورے جسم میں ایک عجیب سا نیا جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اسی جوش کی وجہ سے وہ اپنے پھنسے ہوئے ہاتھ کو زور سے دباتا ہے اور اسی زور سے دباتے ہوئے وہ ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاتھ کے ٹوٹتے ہی وہ اسی چاقو کو جسے اس نے پہلے تیز کرنا شروع کر دیا تھا، اپنا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ درد برداشت کرتا ہے لیکن وہ اپنے ہاتھ کو اپنے جسم سے الگ کر دیتا ہے۔ آخرکار ایرن اس چٹان سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن جانے سے پہلے وہ اپنے اس کٹے ہوئے ہاتھ
जो अभी तक उस चट्टान में फंसा था उसकी एक तस्वीर भी लेता है। अब बड़ी मुश्किल से एरन उस जगह से बाहर निकलता है और जब वो बाहर निकल कर देखता है तो बारिश का पानी अभी भी वहां मौजूद था। सबसे पहले तो वो जी भर के वहां से पानी पीता है। वो पानी पीने के बाद भी एरन को इस चीज का एहसास था कि जहां वो है वहां से बाहर निकलना या उस जगह से दूर जाना अभी भी आसान नहीं, क्योंकि वो जितना दूर आ चुका था वहां से वापस जाना भी एक काम था। लेकिन जिस तरह हमने पूरी फिल्म में देखा था कि एरन ने हिम्मत नहीं हारी, वो दर्द के बावजूद भी आगे बढ़ता रहा। जब वो कुछ आगे पहुंचा तो उसे एक फैमिली नजर आई जो वहां पर हाइकिंग के लिए आई थी। एरन उन्हें आवाज देता है, वो लोग दौड़कर उसकी तरफ आते हैं, फिर वो लोग सिक्योरिटी को बताते हैं और फिर एक हेलीकॉप्टर आकर एरन को वहां से सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ वक्त के बाद एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है। 3 साल बाद एरन की शादी हो जाती है और उसका बेटा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उसने उस ख्याल में देखा था। एरन का जोश आज भी उतना ही था। वो दोबारा पहाड़ों में जाता, हाइकिंग करता और साथ ही उसने अपनी वो कहानी लिखकर पूरी दुनिया को बताई कि वो 6 दिन उसने किस तरह गुजारे। और दोस्तों, अब वो बात जो मैंने आपको इस स्टोरी के शुरू में बताई थी कि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सच में हुआ था। एरन नाम का एक आदमी 6 दिन तक पहाड़ों में वाकई ही फंसा रहा था। उसने अपने हाथ से अपनी बर्थ और डेथ डेट तक लिख दी थी, क्योंकि उसे ये यकीन था कि अब वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। दोस्तों, आप लोग ये चीज जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस पत्थर के नीचे उसका हाथ फंसा था उसका वजन 360 किलो था। अब सिर्फ आप इमेजिन करें, 360 किलो। उसके पास वहाँ न खाना पीना था और कोई मदद की चीज नहीं, लेकिन उसे जिंदा रखने वाली सिर्फ एक ही चीज थी और वो थी उसकी हिम्मत। यही वजह थी कि वो 5 दिन तक जिंदा रहा, उस चट्टान से लड़ता रहा और लड़ते लड़ते जीत गया। एरन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान कोशिश करे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उसकी हिम्मत के आगे हार मान जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।